حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی یعنی وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، کہ بیماروں کی چال چلے، باوقار چال چلتے ہیں جو کہ عاجزی والی چال ہوتی ہے، جس سے کہ غرور و تکبر نہیں جھلکتا۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی نشانی بیان کی گئی کہ ان کی چال میں بھی غرور و تکبر نہیں ہوتا۔ یہاں ایک منٹ کے لیے رک کر ایک اور آپ کی بات پر توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ عین صحن حرم میں طواف کے ابتدائی چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کے چلنا۔ تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ سبزہ زار میں، لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں چلے تو آہستگی اور وقار کے ساتھ اور غرور و تکبر سے ہٹ کے اور بچ کے چلے، لیکن عین صحن حرم میں اکڑ کر چلے، وہ کیوں ہے نا یہ سوال؟ کہ عین صحن حرم میں جہاں کی عاجزی اور بڑھ جانی چاہیے، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے، غرور و تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور چال میں اکڑ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، تو اس کے باوجود صحن حرم میں کیوں حکم ہوا کہ وہاں پہ اکڑ کے چلنا ہے؟ تو اس کی ابتدائی جو چکر ہیں 3 ان کے اندر اکڑ کے چلنا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ اکڑ کر چلے تھے ابتدائی چکروں میں۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا کیا جا رہا تھا، تو عمرہ قضا کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینے میں جا کے کمزور ہو گئے ہیں، دبلے ہو گئے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کافروں پر اپنی ہیبت ڈالنے کے لیے اور رعب و دبدبہ کے اظہار کے لیے جو ہے اکڑ کے چلے۔ تو ابتدائی چکروں میں رمل کیا گیا، یعنی اکڑ کر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لوگوں کو حکم ہو گیا کہ تم نے بھی طواف کے ابتدائی چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے جی۔ ہے نا حیران کن بات کہ ویسے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اکڑ کے چلنا، لیکن حکم ہوا وہاں پہ اکڑ کر چلنا ہے کہ محبوب اور ان کے صحابہ کی کیا ہے؟ ادا ہے۔ تو عام طور پر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے چال میں غرور و تکبر۔ فرمایا کہ آہستگی اور وقار کے ساتھ چلو، اور جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی فضول بحث میں الجھتے نہیں ہے۔ جو کج بحثی ہوتی ہے نا، جس کا مقصد بحث برائے بحث ہو، تو وہ اس میں الجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جاہلوں کو دور سے کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی اس کو سلام متارکت کہتے ہیں کہ بھئی السلام علیکم کہہ کے اس مجلس سے رخصت ہو جائے جہاں پہ کہ جاہل بلا وجہ بحث و مباحثہ کر کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔